نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے تو تراویح کے متعلق کئی مسائل ہیں جو وقتاً فوقتاً علماء آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں چند ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تراویح کی باجماعت ادائیگی پر اجماع ہے اور نماز تراویح سے پہلے وتر پڑھنا مکروہ ہے۔ رمضان میں تراویح کے بعد وتر جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی ترتیب وار پڑھنا سنت ہے۔ اگر حافظ نہ ملے تو پھر سورتوں کے ساتھ ہی تراویح کی ادائیگی کی جائے۔ نابالغ کی ابتدا میں تراویح کی ادائیگی درست نہیں۔ اسی طرح اگر داری سنت کے مطابق نہ ہو تو ایسے شخص کی ابتدا میں بھی نماز تراویح درست نہیں۔ پورا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح کے دوران ترویحہ یعنی 4 رکعت کی تکمیل پر بیٹھنا افضل ہے۔ اس وقت درود شریف یا کوئی اور کلمہ پڑھے، کیونکہ اہل مکہ 4 رکعت کے بعد طواف کرتے، اہل مدینہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اسی طرح بعض اسلاف نے درج تسبیح کو ذکر کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ کاہلی اور سستی کی وجہ سے تراویح کو ترک نہ کیا جائے۔ تراویح 21، 23، 25 اور 27 رمضان کو اگر قرآن کی تکمیل ہو جائے تو پھر بھی تراویح کو ترک نہ کیا جائے۔ رمضان میں آخری تاریخ تک تراویح پڑھتا رہے۔ تراویح کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کے ذریعے اللہ ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ قرب الہی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقام قرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اپنی امت کے لیے لائے تھے۔ جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت کے لیے یہ سجدے لے جاؤ، ان میں سے ہر سجدہ مومن کی معراج ہے۔ لہذا کتنے فتنوں کے شکار ہوئے بغیر پورے ذوق اور شوق سے معرفت حق کے مقامات زیادہ سے زیادہ طے کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اپنے اکابرین کا دل اور جان سے احترام کرنے اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ منصور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 20 رکعت تراویح کی ادائیگی کی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 20 رکعت تراویح ادائیگی کے ساتھ صحیح معنی میں امام کے پیچھے پورا رمضان اپنی تراویح کی ادائیگی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔